انا اوحینا الیکا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے جناب نوح والنبیین من بعدہ، اور حضرت نوح کے بعد کی انبیاء پر وحی کرتے رہے، وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ہی ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کے پاس، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و ایوب اور ایوب، و یونس اور یونس، و ہارون اور ہارون، و سلیمان اور سلیمان، ان تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف ہم نے وحی کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو تو زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور بہت سے رسول تو وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے آپ کو سنائے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات آپ کو نہیں سنائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جس طرح کے کلام کیا جاتا ہے۔ رسلا مبشرین، یہ سب وہ رسول تھے جو خوشخبری سنانے والے تھے، وہ منذرین، اور اللہ کے عذاب اور دوزخ سے ڈرانے والے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی تو کمال غلبے والا، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یعنی یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، کہ جو اللہ نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، انزلہ بعلمہ، اس کو اللہ نے اپنے علم سے ہی نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہ ہونے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے بے رکاوٹ بنے، اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ تو بھٹک گئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفر اپنا لیا، وظلموا، اور ظلم کے مرتکب ہوئے، یعنی خاص طور پہ یہاں شرک مراد ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی نہیں کہ ان کو بخشے، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے، کوئی ہدایت دینے والا ہے۔ الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے رستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بہت معمولی آسان سی بات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو آپ کے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آ چکے ہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ چکے ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، لہٰذا تم لوگ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلماتہ، اور اسی اللہ کا ہی ایک کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو اللہ تعالی نے حضرت مریم تک پہنچایا، وروح منہ، اور اللہ ہی کی طرف سے پیدا ہوئی ایک روح تھے، فآمنوا باللہ ورسلہ، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، لیکن یہ مت کہتے پھرو کہ تین، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تو ایک ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی اس سب کی دیکھ بھال کے لیے، وکالت کے لیے، نگرانی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح علیہ السلام کو ہرگز اس بات میں آڑ نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کے بندے ہونے میں ان کو کوئی عار نہیں ہے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی کہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے، ومن یستنکف عن عبادتہ، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو شخص بھی اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرے گا، وہ یستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، فیوفیہم اجورہم، ان کو ان کا پورا ثواب دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا، واما الذین استنکفوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس بندگی اور اللہ کی عبادت کے حوالے سے عار محسوس کیا ہوگا، واستکبروا، اور تکبر کا اظہار کیا ہوگا، اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دے گا، ولا یجدون لہم من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہیں پا سکیں گے ولیًا، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے پاس ایک واضح روشنی نازل کر دی، واضح اور روشن نور نازل کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی کا سہارا، اسی کے ساتھ چمٹ گئے، اسی کا سہارا تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت و فضل اور فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد اب آخری آیت آ رہی ہے سورۃ النساء کی، جہاں سے شروع ہوئی تھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، پھر وراثت کے حوالے سے، تو اب اسی وراثت کا ہی ایک معاملہ آ رہا ہے۔ فرمایا یستفتونک، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، شریعت کا حکم پوچھ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، یعنی ایسا شخص جس کے نہ تو ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، ان امرؤ ہلک، کہ اگر کوئی مرد ہے اور وہ مر گیا،
لیس لہ ولدن، جس کا نہ تو بیٹا ہے، ولہ اختن، بلکہ اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کا آدھا حصہ ہوگا ترکے میں سے، مرنے والے کے ترکے میں سے اس کا آدھا حصہ ہوگا۔ اس کے بارے میں پہلی بحث کر چکا کہ شروع میں جو کلالہ کی آیت آئی تھی اس میں اخیافی بہن بھائیوں کی بات تھی۔ یہاں حقیقی میں دونوں شامل ہیں، عینی اور اللاتی۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ عینی بہن بھائیوں سے مراد وہ ہے جب ماں باپ ایک ہوں، اور اللاتی سے مراد وہ بہن بھائی ہیں کہ جو باپ شریک ہوں، اور جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں کہ ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں، انہیں اخیافی کہتے ہیں۔ تو اخیافی کے بارے میں مسئلہ پہلے گزر چکا، اب اللاتی اور عینی کے بارے میں جو اصول ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی مرنے والا جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد ہو، لیکن جب مرا ہو تو اس کی ایک بہن ہو، فالہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو اگر وہ اللاتی یا عینی ہے نصف ما ترک، ترکے کا آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر مرنے والی عورت ہے وَهُوَ يَرِثُهَا، تو وہ جو ایک بھائی ہے وہ وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3 ہے، مما تارکا، اس ترکے میں سے جو اس نے مرنے والے نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر وہ اخوتاً بہن بھائی ہیں، رجال و نسان، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر اصول یہ ہوگا کہ جو مذکر ہے، جو مرد ہے، اس کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، 2 عورتوں جتنا اس کا حصہ ہوگا۔ آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے یہ چیزیں واضح کرتا رہتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔